السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم ربنا زدنا علما آمین۔ اہلا وسہلا مرحبا، خوش آمدید۔ آج انشاءاللہ باذن اللہ ہم اپنی سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جس کے اندر انشاءاللہ باذن اللہ ہم کچھ نئی چیزوں کو دیکھیں گے۔ یہ سورۃ المؤمن یا سورۃ الغافر 85 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس صورت میں ایک مومن شخص کی دعوت کی توحید کا بیان ہے، اور اسی مناسبت سے اس کا نام مومن بھی رکھا گیا۔ اس میں توحید کی بنیادی باتیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کی ہیں۔ عقیدہ جو قیامت کے دن دوبارہ مر کے جی اٹھنے کے حوالے سے بات ہے، اس طرح توحید کا اس بات اور شرک کی مذمت وغیرہ کے حوالے سے بات ہے۔ فضول بحث اور تکرار اور مجادلہ سے بچنے کی بات اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے۔ تو سورہ مبارکہ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم تنزیلی حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ حامیم حروف مقطعات، واللہ اعلم بمرادہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا مطلب جانتا ہے۔ تنزیل الکتاب، تنزیل نازل کرنا، الکتابی کتاب کا، تنزیل الکتابی کتاب کا نازل کرنا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وہ اللہ کون ہے؟ العزیز وہ غالب ہے، العلیم جاننے والا ہے۔ پہلی جو 2-3 آیات ہیں نا، ان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اوصاف، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کچھ صفات کا ذکر کیا گیا۔ ان صفات کا ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا کہ آیت نمبر 4 یا 5 یا 6 کے بعد جو آنے والا آگے تنازع ہے مشرکین مکہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان میں، اس کے بارے میں آگاہ کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ مشرکین انکار کرتے ہیں، لیکن اللہ کی تو فلاں بھی صفت ہے اور فلاں بھی صفت ہے۔ تو اس لیے یہ کچھ صفات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلی 2-3 آیات کے اندر ارشاد فرمایا تنزیل الکتاب، کتاب کا اتارا جانا یا نازل ہونا، من اللہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کون ہے؟ العزیز وہ غالب ہے، العلیم وہ جاننے والا ہے۔ 2 صفات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد فرمایا غافر الذنب، غافر وہ معاف کرنے والا ہے، الذنب گناہ کو معاف کرنے والا ہے، وقابل التوب اور وہ قابل قبول کرنے والا ہے، التوبی توبہ کو قبول کرنے والا ہے، رجوع کو قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے ہوا شدید العقاب، وقابل التوبی توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقاب سخت پکڑ والا بھی ہے، ذی الطول۔ پھر آگے چھٹی صفت بیان کی گئی کہ بڑے فضل والا ہے، بڑے وہ اللہ تعالیٰ انعامات کرنے والا ہے، کافی فضل والا ہے۔ یہ 6 صفات بنیادی طور پہ شروع میں ذکر کی گئیں۔ نمبر 1 اللہ غالب ہے، نمبر 2 اللہ علیم ہے، نمبر 3 اللہ معاف کرنے والا ہے، یعنی غافر الذنب، کسی مومن آدمی کا گناہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ اس کو معاف کرنے پہ قادر ہے۔ وقابل التوب، کوئی مشرک بھی اگر مسلمان ہو کے اللہ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی یہ کام نہیں کر رہا تو شدید العقاب، پھر اس کے بعد اللہ سخت پکڑ والا بھی ہے، ذی الطول وہ بڑے فضل والا ہے، بڑی قوتوں والا ہے۔ اب وہ اللہ ہے کون؟ بنیادی مقصد کیا ہے ان ساری باتوں کے کرنے کا؟ لا الہ الا ہوا، لا الہ نہیں ہے کوئی الہ، الا ہوا سوائے اس کے، الیہ اسی کی طرف، المصیر انسان کا لوٹ کر جانا ہے، اسی کی طرف واپس پہنچنا ہے۔ تو یہ صفات کا ذکر ہوا۔ اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، یہاں سے اب کافروں کے جھگڑے کی بات ہو رہی ہے جو مشرکین مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے آئے۔ بنیادی جھگڑا کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے تھے کہ تمہارے سارے معبود یہ باطل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ حقیقی خدا ہے، وہ وہی حقیقی رب ہے۔ یہ بنیادی جھگڑا تھا کہ عقیدہ توحید کو اختیار کر لو۔ اللہ کہتے ہیں ما یجادلو نہیں وہ جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں۔ اللہ کی آیتیں کون ہیں؟ قرآن کی آیات ہوگی، قرآن کی نشانیاں ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پکارا جانا ہو گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوگی، یعنی قرآن مجید کی آیات۔
فرمایا ما یجادل اللہ، ما یجادلو نہیں وہ جھگڑا کرتے، فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں میں، الا مگر الذین وہ لوگ کفروا جنہوں نے انکار کر دیا، جنہوں نے انکار کیا، کافر جو لوگ ہیں وہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑتے ہیں، فلا یغررک پس نہ آپ کو دھوکے میں ڈالے، کیا چیز، تقلبہم ان کا پھرنا، فی البلاد شہروں کے اندر، یہ لوگ جو شہروں کے اندر آبادیوں کے اندر بے خوف چل پھر رہے ہیں، اے نبی کہیں آپ کو یہ بات دھوکے میں نہ ڈال دے کہ شاید یہ دین سچا ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ اور مشرکین مکہ خود یہ بات کیا کرتے تھے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے اوپر وہ وعدہ جو تم کر رہے ہو بار بار، تم نے ہمارے اوپر جو آسمان گرانا ہے یا تم نے ہمارے اوپر جو عذاب لے کے آنا ہے تو لے آؤ۔ اور پھر وہ اپنے ان چلنے پھرنے کو اور اپنے اس پیسے کی فراوانی کو یا اپنی خوشیوں کو یا اپنے معاملات کو بطور حجت پیش کرتے کہ اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو ہمیں عذاب آ جانا چاہیے، ہمیں مر جانا چاہیے، ہمیں یہ ساتھ ہمارے معاملات ہو جانے چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا فلا یغررک تقلبہم، آپ کا یعنی ان لوگوں کا پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے یا کسی پریشانی میں مبتلا نہ کر دے کہ یہ شہروں کے اندر بڑے امن و امان کے ساتھ پھر رہے ہیں۔ دوسری جگہ پہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وقت آ جائے گا اللہ ان کو پکڑ لے گا۔ اس کے بعد فرمایا کذبت جھٹلایا قبلہم ان سے پہلے قوم نوح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے، والاحزاب اور دیگر جو گروہ تھے یا جماعتیں تھیں انہوں نے، من بعدہم ان کے بعد، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد دیگر گروہ اور دیگر جماعتیں بھی آئیں، انہوں نے بھی جھٹلایا، وہمت اور کوشش کی، ارادہ کیا، کل امت ہر ایک امت نے، برسولہم اپنے رسول کے ساتھ، کس چیز کا، لیأخذوہ کہ وہ اس کو پکڑے، وجادلوا اور وہ جھگڑا کرے، بالباطل باطل چیز کے ساتھ، لیدحضوا تاکہ وہ ختم کریں یا بے بنیاد کر دیں یا ختم کر دیں، بھی اس کے ذریعے، الحق کا حق کو، فاخذتہم پس فاخذتہم پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے قوم نوح اور اس کے علاوہ باقی جو احزاب آئے تو ان میں سے ہر امت یہ اپنے نبی کے ساتھ لڑائی کرتی رہی ہے اور غلط باتیں سامنے لے کے آتی رہی، الٹے سیدھے مطالبات کرتی رہی، اور مقصد ان کا کیا تھا کہ ان غلط باتوں کے ذریعے وہ حق جو نبی لے کے آیا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، لیکن ایسے نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے کیا کیا، فرمایا فاخذتہم پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب فکیف پس کیسے، کانا ہے عقاب اللہ کی پکڑ، اللہ کا پکڑنا یا ہمارا پکڑنا کیسا ہو گیا، اللہ کا عذاب کیسے ہو گیا، فکیف پس کیسے، کانا ہے عقاب اصل میں عقاب ہی تھا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وکذالک اور اسی طرح سے، حقت ثابت ہو گئی، کلمۃ بات، ربک تیرے رب کی، علی الذین ان لوگوں پر، کفروا جنہوں نے کفر کیا، انہم کہ وہ ہیں، اصحاب النار جہنمی لوگ، یہ جہنم میں جانے والے ہیں، ان کے بارے میں یہ بات طے شدہ ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان فرشتوں کا ذکر کیا جو اللہ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ کا عرش 8 فرشتوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش اٹھایا ہوا ہے جو ہمیں قرآن مجید کے اندر ملتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین وہ لوگ، یعنی وہ فرشتے، یحملون العرش وہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، ومن حولہ اور وہ سارے فرشتے جو اس عرش کے ارد گرد ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، یسبحون تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمد ربہم اپنے رب کی حمد کے ساتھ، ویؤمنون اور وہ ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ کون سے فرشتے؟ 2 طرح کے، ایک وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھایا ہوا ہے، اور اللہ کا عرش اٹھانے والے فرشتوں کی صفت کے بارے میں آپ حیران ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کا جو اللہ کا عرش اٹھانے والے جو فرشتے ہیں، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے کہ فرشتے کی کان کی لو سے لے کے یہ کندھے کا فاصلہ 700 سال پر محیط ہے۔ اتنی بڑی اللہ کی مخلوق کہ یہ کندھے سے کان کی لو کا کتنا فاصلہ ہے، اتنا سا فاصلہ ہے ہمارا، اگر ہم یوں کریں تو اتنا سا فاصلہ بنتا ہے، اور یہ فرشتے اس کان کی لو سے لے کے کندھے کا فاصلہ 700 سال تک کا فاصلہ ہے، اتنی بڑی اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ کرتے کیا ہیں، یسبحون اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، بحمدہ اس کی حمد کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ اور پھر وہ والے فرشتے جو اللہ کے عرش کے ارد گرد اللہ کو گھیرے ہوئے ہیں، جن کا ہم نے پیچھے سورۃ زمر کی آخری آیت میں جا کے پڑھا تھا، یہ کرتے کیا ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ
استغفار کرتے ہیں، للذین کن لوگوں کے لیے آمنو جو ایمان لائے، ویستغفرون اور استغفار کرتے ہیں للذین ان لوگوں کے لیے جو اہل ایمان ہے۔ اب آپ تھوڑا تصور کی دنیا میں جا کے دیکھیں کہ اگر ہم واقعی اہل ایمان میں سے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی بڑی مخلوق ہماری خدمت کے لیے لگائی ہوئی ہے جو ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور وہ دعائیں کیا کرتے ہیں؟ بڑی شاندار دعائیں ہیں۔ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وسعت کل شیء رحمہ، وسعت وسیع ہے، کل شیء ہر ایک چیز سے، رحمتن تیری رحمت، وعلماً اللہ تیرا علم بھی ہر چیز پہ وسیع ہے۔ یہ اللہ کی صفت بیان کی اور اس کے بعد پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ فاغفر، یا اللہ معاف کر دے، للذین ان لوگوں کو، تابو جو رجوع کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، واتبعوا اور وہ پیروی بھی کرنے والے ہیں، سبیلک تیرے راستے کی، وقیہم اور بچا لے ان کو، عذاب الجحیم جہنم کے عذاب سے۔ تو اللہ کے فرشتے مومنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کی توبہ قبول کر لے، یا اللہ وہ تیرے راستے کی پیروی کرتے ہیں، اللہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس پہ نا ایک ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی کتاب ہے، اگر آپ پڑھیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا، بلکہ میرے خیال سے آپ کو پڑھنی بھی چاہیے۔ بڑی شاندار کتاب، بڑی زبردست کتاب ہے۔ وہ کتاب کا نام ہے فرشتوں کا درود پانے والے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ان سارے اعمال کا تذکرہ کیا جن کے کرنے کی وجہ سے اللہ کے فرشتے بندوں پہ درود بھیجتے ہیں۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ اللہم اغفر لہ ورحمہ، یا اللہ اس کو معاف کر دے اور اس پہ رحم فرما۔ لہٰذا اگر آپ کو وقت ملے تو آپ وہ کتاب پڑھیے گا، بڑی خوبصورت اور بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کے بعد یہ اگلے اللہ سے پھر دعا مزید کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم ان کو داخل کر دے، فرشتوں کا درود پانے والے، یہ کتاب کا نام ہے، فرشتوں کا درود پانے والے، ڈاکٹر فضل اللہ صاحب کی کتاب ہے، PDF میں موجود ہے۔ اب یہ ان کی اگلی دعا آ گئی فرشتوں کی، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، وادخلہم اور تو داخل کر دے ان کو، جنات عدن اس جنت اور باغات کے اندر، التی وہ، وعدتہم جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا، ومن صلح اور جو کوئی نیک ہوا، من آبائہم ان کے آباء و اجداد میں، وازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، انکا بے شک، انتا تو، العزیز غالب ہے، الحکیم حکمت والا ہے۔ ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض جنت میں ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ جنت میں جائیں گے تو جنت کے اندر میں نے آپ کو بتایا کلاسز ہوتی ہیں، بزنس کلاس الگ سے ہے، فرسٹ کلاس الگ سے ہے، اکانومی کلاس الگ سے ہے، دیگر کلاسز الگ سے ہیں، جنت کی پتہ نہیں کتنی کلاسز ہیں۔ تو جنت میں ایک خاندان داخل ہوگا تو اس خاندان کا جو سربراہ یا اس کا باپ تھا وہ جنت کی کہیں اوپر والی منزل میں ہے اور اس کے بچے جنت کی نیچے والی منزل میں ہیں، اپنی مطلب اعمال کی بنیاد پہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس مومن کے دل کے اندر سے یہ غم ختم کر دے گا اور اس کے جو بچے یا اس کی بیویاں جو دیگر جگہوں پہ ہیں یا نچلی کلاس میں ہیں یا نچلے درجے میں ہیں، اللہ ان کو نکلوائے گا اور اوپر والے درجے میں بھیج کے ان سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، پورا خاندان ایک جگہ جمع ہو جائے گا۔ لیکن کون سا خاندان، کون سے کنبہ، کون سا قبیلہ؟ ایسا قبیلہ جس میں باپ نماز تو پڑھتا ہے لیکن بچوں کو نماز کا حکم نہیں دیتا، ماں خود تو سارے ذکر و اذکار کر لیتی ہے، سارے اچھائی کے کام کر لیتی ہے، ساری نمازیں بھی ادا کر لیتی ہے، لیکن اپنی بچیوں کو اور اپنے بچوں کو نماز کی ترغیب نہیں دلاتی۔ اور بڑا شاندار جملہ کسی بندے نے لکھا تھا کہ آپ اپنے بچوں کو یہ کہہ کے نماز کی طرف اور نیکی کی طرف لے کے آیا کریں کہ جنت میں ہم سب اکٹھے جائیں گے، ہم تمہارے بغیر جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے آپ بچوں کی تربیت کے حوالے سے ذرا کانشیس ہو جائیں کہ ہم نے جنت میں ایک ساتھ جانا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی رسوائی اور پریشانی ہے کہ ایک باپ جنت میں تو جا رہا ہے، نہ اس کے ساتھ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے ساتھ اس کے بچے ہیں، نہ اس کے ساتھ اس کے آباء و اجداد ہیں۔ اسی وجہ سے فرشتے یہاں پہ یہ دعا کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو ان جنت میں داخل کر دے، اس جنت میں داخل کر دے اور ان کے نیک آباء و اجداد کو بھی ان کے ساتھ داخل کر دے، ان کی نیک بیویوں کو بھی ان کے ساتھ داخل کر دے اور ان کی نیک اولادوں کے ساتھ بھی ان کو داخل کر دے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم پورے کا پورا گھر انشاءاللہ باذن اللہ جنت میں جائیں گے۔ پھر آگے انک انت العزیز الحکیم، اس کے بعد فرمایا واقیہم، اب یہ بھی فرشتوں کی دعا ہے، فرمایا واقیہم اور بچا ان کو، السیئات پریشانی سے۔ یاد رکھیں سیئات کے تقریباً 3 معنی استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1، سیئات کا مطلب ہوتا ہے غلط یا برے عقائد یا بگڑے اخلاق کی بات کر لیں۔
نمبر 2 سیئات کا مطلب ہوتا ہے یعنی برے اعمال، جیسے برائیاں آپ کہہ لیں، اور نیکیاں نہ کرنا، یہ بھی سیئات آ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز سیئات کہتے ہیں کسی پریشانی کو، کسی غم کو، کسی تکلیف کو۔ تو قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس کے بارے میں بات کی، فرمایا واقعہم السیئات، یعنی یہ دنیا کے اندر بات ہو رہی، واقعہم السیئات، اور بچا لے ان کو السیئات برائیوں سے، ومن تق السیئات، اور جو کوئی بچایا گیا برائیوں سے، یومئذ اس دن کی، فقد پس تحقیق رحمتہ تو نے ان پر رحم کیا۔ یا اللہ جو مطلب اس قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے، اس غم سے، اس پریشانی سے، اس تکلیف سے بچا لیا گیا، یقیناً وہ تیری کامیابی کے اندر ہے، گویا اس پہ تو نے رحمت کر دی ہے۔ وذالک، اور یہ هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی کا معاملہ ہے کہ کوئی آدمی قیامت کے دن کی رسوائی اور اس کی پریشانی یا تکلیف سے بچا لیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ینادون، وہ پکارے جائیں گے، لمقت اللہ اکبر من مقتکم، کیسے پکارے جائیں گے؟ قیامت کے دن جب یہ کفار آئیں گے، یہ سارے لوگ دنیا میں جھٹلاتے رہے کہ جنت جہنم کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، بس یہاں پہ یاشی ویاشی کر لو چلے جاؤ، جب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ حساب کتاب بھی قائم ہو گیا، میزان بھی لگ گیا، جنت بھی آ گئی، جہنم بھی آ گئی، جنت کے فرشتے انتظار کر رہے ہیں، جہنم کے دروغے بڑے سخت اور غلیظ قسم کے ہیں، غلیظ مطلب سخت دل والے ہیں اور بڑے شدت والے ہیں، اور چیخ و پکار کی آوازیں بھی آ رہی ہیں، بڑا سخت قسم کا دن ہے۔ اب جب یہ دن دیکھیں گے کفار تو اپنے ہاتھ چبائیں گے، جیسے قرآن مجید کی بعض آیات کے اندر آتا ہے، اور حسرتیں کریں گے، کاش ہم واپس چلے جائیں، کاش ہم یہ ہو جائیں، کاش ہم مر جائیں، کاش ہم مٹی ہو جائیں، کاش ہم ایسے ہو جائیں۔ ان کو اپنے آپ پہ غصہ آئے گا کہ کیوں ہم دنیا کے اندر اس ساری حقیقت کو جھٹلاتے رہے، آج یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان الذین کفروا، کافر، بے شک کافر جو لوگ ہوں گے، ینادون، ان کو پکار کر کہا جائے گا، لمقت اللہ، اللہ کا غصہ یا اللہ کی بیزاری، اکبر، وہ سب سے بڑی ہے، وہ بڑی ہے، من مقتکم، تمہارے اس غصے سے، انفسکم، جو تم ابھی اپنے آپ پر کر رہے ہو۔ یعنی دنیا کے اندر تم جب استدعون، جب تم کو پکارا جاتا ہے، ایمان، ایمان کی طرف، فتکفرون، تو تم کفر کر دیتے، تم انکار کر دیتے۔ یعنی جب دنیا کے اندر تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی، اللہ کی بات کی دعوت دی جاتی، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا، تو تم جو اس کا انکار کرتے تھے، تب جو تمہارے اوپر اللہ کو غصہ آتا تھا، تمہارے وہ اس غصے کی نسبت بڑا چھوٹا سا ہے، یعنی اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کا غصہ تمہارے غصے سے بہت بڑا ہے کہ تمہیں اللہ کی طرف دعوت دی جاتی اور تم انکار کر دیتے۔ آج جو تم غصہ کر رہے ہو نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر یہ کفار کہیں گے، قالو، کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، امتنا، تو نے ہم کو موت دی، کتنی مرتبہ؟ اثنتین، 2 مرتبہ، واحییتنا، اور تو نے ہم کو زندہ فرمایا، اثنتین، 2 مرتبہ، فاعترفنا، اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، بذنوبنا، اپنے سارے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، فہل، کیا، الی خروج، کوئی نکلنا ہے، من سبیل، راستے کی طرف، یعنی کوئی راستہ ہے نکلنے کا۔ 2 مرتبہ زندہ کرنا اور 2 مرتبہ مارنے کا کیا مطلب ہے؟ جیسے سورۃ بقرہ کے آغاز میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ انسان کچھ نہیں تھا، اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر، رحم مادر کے اندر اس کی تخلیق فرمائی، ٹھیک ہے جی، یہ پہلے عدم سے وجود دیا، پھر اس کے نکلنے کا راستہ بنایا، پھر یہ بڑا ہو گیا، پھر اپنے وقت مقررہ پر مر گیا، ختم ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، یہ دوسری موت آ گئی۔ پھر قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دوسری مرتبہ زندہ کریں گے اور اپنے سامنے کھڑے کریں گے۔ تو اس بات کا اعتراف کافر کرے گا، یا اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں مارا، اللہ تو نے 2 مرتبہ ہمیں زندہ کیا، ہم اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، لہٰذا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی راہ تو دے دو۔ اللہ کہتے ہیں ذالکم، یہ کیوں ہوا؟ بِأَنَّهُ، اس کی وجہ یہ ہے، اذا، جب، دعی اللہ، پکارا جاتا اللہ کی طرف، وحدہ، اس اکیلے کو، کفرتم، تو تم انکار کر دیتے۔ آخر آج جو تم اتنے پریشان ہو، یہ ہوا کیوں؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس لیے کہ جب تمہیں اکیلے اللہ کی طرف پکارا جاتا تھا تو تم انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن يُشْرَكْ، اور اگر شرک کیا جاتا بھی، اس کے ساتھ، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا جاتا، تؤمنو، تو تم اس بات پر ایمان لاتے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کی بات ہوتی تو بھاگے جاتے،
اور جب اللہ کی بات ہوتی ہے، عقیدہ توحید کی بات ہوتی تم انکار کر دیتے. فالحکم للہ، بس فیصلہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے. اور وہ اللہ کون ہے؟ العلی الکبیر، وہ بلند و بالا بھی ہے اور بہت بڑا بھی ہے. والذی یریکم آیاتہ، اللہ وہ ذات ہے، والذی وہ ذات ہے، یریکم وہ دکھاتا ہے تم کو، آیاتی اپنی نشانیاں، وینزل اور وہ نازل کرتا ہے، لکم تم پر، من السماء آسمان سے، رزقا رزق. آسمان سے کیا کوئی گندم کے دانے گرتے ہیں؟ نہیں آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، اس بارش کے نزول کے ساتھ انسان کے لیے زمین سے رزق نکالا جاتا ہے. اللہ تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل کرتا ہے. وما یتذکروا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے، الا مگر من ینیب وہی لوگ جو رجوع کرنے والے ہیں. فدعوا اللہ پس پکارو اللہ کو، مخلصین خالص کرتے ہوئے، لہو اس کے لیے، دین دین کو، ولو اور اگرچہ کرہ الکافرون کافر اس کو ناپسند ہی کیوں نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالص پکارتے رہو، عقیدہ توحید کا اقرار کرتے رہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہو. کافر اگر اس کو ناپسند کرتے ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. رفیع الدرجات، کون ہے اللہ؟ رفیع الدرجات، جو درجات کو بلند کرنے والا ہے. ذو العرش، عرش والا ہے. یلقی الروح، وہ نازل کرتا ہے یا بھیجتا ہے، الروح روح الامین کو. روح الامین کون ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام. کس چیز کے ساتھ بھیجتا ہے؟ من امری ہی، اپنے امر سے، اپنے حکم سے، اپنا حکم دے کے، اپنی وحی دے کے جبریل کو بھیجتا ہے. علی من یشاء، جس پر وہ چاہے، من عبادہ ہی، اپنے بندوں میں سے. بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لینذر، تاکہ وہ ڈرائیں، یوم الطلاق، ملاقات کے دن کے حوالے سے. یہاں پہ آپ نے ایک اسائنمنٹ نوٹ کرنی ہے، جلدی سے ایک اسائنمنٹ نوٹ کر لیں. آپ کے لیے ایک بڑی آسان سی اسائنمنٹ بھی لے کے آیا ہوں، آپ نے اس کو تلاش کرنا ہے. قرآن مجید کے اندر قیامت کے بہت سارے نام آتے ہیں، تقریباً 20-22 نام قرآن مجید کے اندر یا دیگر جگہوں پہ قیامت کے آتے ہیں. آپ نے قیامت کے نام تلاش کرنے ہیں اور ان کو لکھنا ہے. مثال کے طور پہ ہمارے پاس یوم الطلاق ہے، یہ ایک نام ہے. یوم القیامہ یہ دوسرا نام ہے. یوم الدین یہ تیسرا نام ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح سے یوم التغابن چوتھا نام ہے. الحاقہ پانچواں نام ہے. الغاشیہ یہ چھٹا نام ہے. تو قرآن مجید کے اندر بہت سارے نام آتے ہیں. اسی صورت کے اندر بھی 3-4 نام میرا خیال سے آ جائیں گے. تو آپ نے قیامت کے نام تلاش کرنے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ اتفاق کرتے ہیں اس بات پہ. ہاں جی اتفاق کرتے ہیں انشاءاللہ باذن اللہ اس بات پہ. چلیں بارک اللہ فیکم. ٹھیک ہے انشاءاللہ قیامت کے نام تلاش کرنے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں یوم الطلاق، کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے وہ اس کی طرف وحی کر دیتا ہے، جبریل کو بھیجتا ہے. اور اس بندے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کو ڈرانا. کون سے دن سے؟ یوم الطلاق، ملاقات کے دن سے. ملاقات کس کی؟ اللہ کی بندوں کے ساتھ ملاقات، اور بندوں کی بندوں سے ملاقات. بندوں کی بندوں سے ملاقات کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پہ بڑے سارے ایسے دوست ہوں گے جن کی قیامت میں ملاقات ہوگی، وہ آپس میں دشمن ہو جائیں گے. اور دنیا کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید ایک دوسرے کو اچھی طرح سے جانتے بھی نہیں ہوں، اور ان کی آپس میں کوئی دشمنی بھی نہیں ہوگی. قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ایک دوسرے کا دوست بنا دیں گے. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ساری یاریاں، دوستیاں دشمنی میں بدل جائیں گی. الا المتقون، سوائے ان لوگوں کے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں. متقی دوست قیامت کے دن بھی اپنے بھائی کا ہاتھ نہیں چھوڑے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی محبت کو قائم رکھے گا. یہ اللہ کا انعام ہے اپنے بندوں پہ، جس پہ چاہے جیسے چاہے کر دے. اس کے بعد فرمایا یوما، وہ دن کون سا ہوگا؟ ہم وہ بارزون، سارے کے سارے واضح ہوں گے. قیامت کے دن سارے کے سارے لوگ، ساری کی ساری مخلوقات ہیں چٹیل میدان کے اندر بالکل سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موجود ہوں گی. لا یخفا، کوئی بھی چیز مخفی نہیں، اللہ اللہ پر، منہم ان میں سے، شیء کچھ بھی، کوئی چیز اللہ پہ مخفی نہیں ہوگی. گو کہ آج بھی مخفی نہیں ہے. یہاں پہ مخفی ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو ہمیں آپس میں لگتا ہے کہ کوئی چیز مخفی ہے، وہ بھی مخفی نہیں ہوگی. ہر چیز واضح اللہ کے سامنے ہوگی. پھر اللہ پوچھیں گے ہاں جی لمن الملک اليوم. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ایسا زبردست اعلان ہے نا کہ اگر انسان اپنے دل کے اندر تھوڑا سا کھنگال کے اس اعلان کو چیک کر لے تو اللہ کی قسم اس کے دل سے ہر قسم کا تکبر نکل جائے. کیسا تکبر؟ مطلب میری حیثیت کیا ہے کہ وہ مالک میرے سامنے ہے، میں چٹیل میدان میں اس کے سامنے
آب و گیاں وادی کے اندر اور بے سر و ساما اور بغیر لباس کے ننگا دھڑنگا اس کے سامنے کھڑا ہوں، اور اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے لمن الملک اليوم، ہاں جی بادشاہت کس کی ہے آج بتاؤ نا ذرا۔ کسی بندے کے اندر ہمت نہیں ہوگی جواب دینے کی، اللہ خود جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار اور بڑا زبردست ہے۔ بڑے غصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن ہوں گے، کہاں ہیں این الجبارون، دنیا کے اندر بڑے بڑے تکبر کرنے والے، بڑے بڑے جابر قسم کے لوگ، اور اپنے آپ کا نام کا ڈنکا بجوانے والے کہ روڈ پہ نکلے اور روڈ بلاک ہو جائیں، کدھر ہیں یہ سارے کے سارے لوگ؟ آج بادشاہت کس کی ہے بتاؤ ذرا، جواب دو۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اکیلا ہے، قہار ہے اور سخت پکڑ والا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں الیوم، آج کیا ہوگا، تجزا، جزا دی جائے گی، عوض دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک جان کو، بما کسبت، جو اس نے کیا۔ کسی بندے کے ساتھ لا ظلم اليوم، آج کوئی ظلم نہیں ہوگا، جس نے جو کام کیا اس کو اس کا عوض دیا جائے گا۔ ایون یہ ایسا عدل والا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ عدل کا ترازو ایسا زبردست قائم کریں گے کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہوگا، اللہ دونوں کو پیدا کریں گے، بغیر سینگ والی بکری سے کہا جائے گا اس کو مارو، وہ اس کو مارے گی اور اس کے بعد ان کو موت دے دی جائے گی، ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ دیکھیں آپ، اگر جانوروں کے درمیان ایسا عدل قائم ہوگا تو انسانوں کے درمیان کیوں نہیں قائم ہو سکتا؟ ایسا کیوں نہیں انسانوں کے درمیان میں عدل قائم ہو سکتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن انسانوں کے درمیان اس سے بڑھ کر زبردست قسم کا عدل کرنے والے ہیں۔ لا ظلم اليوم، آج نہیں کوئی ظلم ہونے والا، بے فکر ہو جاؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، وہ بے شک جلد اور جلد اور جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ میں عام طور پہ کہا بھی کرتا ہوتا ہوں کہ شاید آپ نے سنا بھی ہو کسی نے آپ میں سے، دیکھیں چھوڑ دیں، ہم کہتے ہیں قرآن کی بات نہیں کرتے، ہم حدیث کی بات نہیں کرتے کہ قرآن میں کہا ہے اللہ نے قیامت قائم ہوگی، حدیث میں نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ قیامت قائم ہوگی، ہم ان ساری چیزوں کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ انسان کی جو عقل سلیم ہے نا، یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا دن ہونا چاہیے تھا کہ انسان کسی نہ کسی طرح، کوئی نہ کوئی ایسا دن تو ہونا چاہیے تھا کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معاملات کرے۔ یعنی کسی بندے نے ساری زندگی یہاں پہ ظلم برداشت کیا ہے، تو کوئی نہ کوئی تو ایسا دن ہو جس دن اس کے ظلم کا معاملہ اس کے ساتھ پورا کیا جائے، اس مظلوم کو اس کا بدلہ دیا جائے، ظالم کو اس کی سزا دی جائے۔ انسان کی عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ چھوڑ دیں نصوص کی بات، قرآن و حدیث کی بات چھوڑ دیں اگر 2 منٹ کے لیے، ہماری عقل سلیم، ہماری فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کہتے ہیں لا ظلم اليوم، کوئی ظلم آج نہیں ہوگا۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سریع الحساب، وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنذِرْهُمْ، وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے، ہم ان کو، وَأَنذِرْ، اور ڈرائیے، ہم ان کو، کس سے، یوم الآزفتی، قریب آنے والے دن سے۔ آزفہ کہتے ہیں یعنی قریب آنے والا جو دن ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یوم الآزفہ، یہ بھی قیامت کے دن کا ایک نام ہے، قیامت کے دن کا ایک نام یہ بھی ہے، یوم الآزفہ اس کو کہتے ہیں، قریب آنے والا دن۔ وہ دن کون سا ہوگا؟ اذ القلوب، جب دل، لدى الحناجر، اس گردن کے اندر اور گلے کے اندر چلے جائیں گے، کاظمین، کس کی وجہ سے؟ غم سے بھرے ہوئے، خوف کی وجہ سے۔ اس کی آپ کو ایک میں لاجیکل مثال دیتا ہوں۔ دیکھیں ہمیں جب کسی بات کا خوف ہوتا ہے نا بعض اوقات، تو ہمیں اپنا دل یہاں پہ دھڑکتا محسوس ہوتا ہے، ایسے ایک کپکپاہٹ یہاں پہ طاری ہو جاتی ہے، ایک دل ہمارا یہاں پہ ہمیں دھڑکتا ہوا فیل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ والی کیفیت انسان کی بیان کی ہے کہ وہ جو قریب آنے والا دن ہے، اس دن کیا ہوگا، لوگوں کے دل ان کی حلق کے اندر آ جائیں گے، ان کی ان گلوں کے اندر آ جائیں گے، غم سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ کہتے ہیں ما، نہیں ہے، للظالمین، ظالموں کے لیے، من حمیم، کوئی دوستی ظالموں کے لیے نہیں ہوگی، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارش ہوگی، یطاع، ایسی سفارش جو مان لی جائے۔ ثابت کیا ہوا؟ سفارش وہی کام آئے گی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کی اجازت دیں گے، ایسی سفارش نہیں ہوگی جو مان لی جائے ان لوگوں کے لیے جو کافر ہیں۔ پھر آگے اللہ کہتے ہیں یعلم، وہ جانتا ہے، خائنۃ الاعین،
آنکھوں کی خیانت کو. یہ آنکھوں کی خیانت کیسے ہے؟ ذرا توجہ سے بات سنیے گا. آنکھوں کی خیانت مختلف طرح سے ہے. ایک وہ خیانت ہے جو ہم کوئی برائی دیکھنے میں اپنی آنکھوں کا استعمال کرتے ہیں، اور ایک خیانت کیا ہے کہ آنکھوں سے اشارے کرنے کسی چیز کو دیکھ کے. جیسے سورہ مطففین میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ جو کفار تھے جب مسلمان ان کے قریب سے گزرتے نا تو ایک دوسرے کو آنکھوں کا اشارہ کرتے اور آنکھیں مارتے، وہ دیکھو مسلمان جا رہا ہے. یعلم خائنۃ الاعین، ہر آنکھ کا اشارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑی اچھی طرح سے جانتا ہے. وما تخفی الصدور، اور جو تخفی پوشیدہ ہے، الصدور کہاں؟ سینوں کے اندر. سینوں کے اندر پوشیدہ ہر بات کو اللہ جاننے والا ہے. واللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقضی، وہ فیصلہ فرمائے گا، بالحق، کی حق کے ساتھ. والذین، اور وہ لوگ، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دونہ، اس کے علاوہ، لا یقضون، وہ فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، بشیء، کسی بھی چیز کا، کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کی طاقت وہ لوگ نہیں رکھتے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو السمیع، وہ سننے والا ہے، البصیر، اور دیکھنے والا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں اولم یسیروا، کیا انہوں نے سیر نہیں کی، فی الارض، زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، کیف کان، کیسے ہوا، عاقبۃ، انجام، الذین، ان لوگوں کا، کانوا، جو تھے، من قبلہم، ان سے پہلے. قوم عاد، قوم سمود، قوم، یہ جتنی بھی قوم صالح وغیرہ، مدائن صالح، یہ سارے کیا ان کے سامنے موجود نہیں ہیں؟ اور شاید آپ کو پہلے میں نے بتایا بھی ہو کہ مشرکین مکہ جب مکہ سے شام کی طرف جاتے تھے تو یہ مدائن سے گزر کے جاتے تھے. ان کو نظر آتا تھا کہ یہاں پہ قوم صالح تھی، قوم سمود تھی، قوم ہود تھی، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ کہتے ہیں کیا انہوں نے سیر نہیں کی، دیکھا نہیں ہے کہ ان سے پہلی جو قومیں تھیں ہم نے ان کا کیا حال کیا؟ اور وہ قومیں بھی کوئی ہلکی نہیں تھیں. کانو تھے ہم وہ، اشد، زیادہ سخت، منہم، ان سے، قوتاً، قوت کے اعتبار سے، وآثاراً، اور اپنے آثار کے اعتبار سے. آثار کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں اردو کے اندر ایک لفظ بولا جاتا ہے نا، آثار قدیمہ، پرانے لوگوں کے آثار. تو پہلی جو قومیں تھیں، ایون ابھی بھی ہمارے اندر، انسان کے اندر فطرتی طور پہ چیز موجود ہے کہ وہ اپنے، اگر وہ حکومت میں رہا ہے، اگر اس نے گورنمنٹ قائم کی ہے، اس نے حکمرانی کی ہے، تو وہ اپنی کچھ یادگاریں بناتا ہے. جیسے ہمارے مغلیہ دور کے اندر جناب وہ آگرہ کے اندر کیا تاج محل بنا دیا گیا، یہاں پہ پاکستان کے اندر شاہی قلعہ بنا دیا گیا، یا دیگر ایسی کوئی بڑی بڑی یادگاریں بنا دی گئیں. تو یہ یادگار ہر قوم کی بنانے کی ایک اپنا سٹائل اور اپنا مقصد ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی ایسی بڑی بڑی یادگاریں چھوڑیں، اپنے ایسے آثار چھوڑے کہ ان کو دیکھ کے بندہ ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے. آل فرعون نے احرام مصر ہمارے لیے چھوڑ دیے، انہوں نے اپنے اپنے آثار چھوڑے. اللہ کہتے ہیں انہوں نے، وہ تم سے قوت میں بھی زیادہ تھے اور ان کے آثار بھی تم دیکھ کے حیران ہو جاتے ہو کہ ان کی انجینئرنگ کیسی تھی فی الارض، زمین کے اندر. لیکن اس سب کے باوجود ہوا کیا؟ فاخذہم اللہ، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. وما کانا، اور نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، من اللہ، اللہ سے، من واقٍ، کوئی بھی بچانے والا، اللہ سے کوئی بچانے والا ان کے لیے نہیں تھا. یہ ناممکن تھا، باوجود اس کے کہ وہ قوت میں بڑے سخت تھے. یہ سارے لوگ اتنے سخت ہونے کے باوجود اللہ کے عذاب کا شکار ہو گئے. تم تو کچھ بھی نہیں ہو، تمہارا تو معاملہ ہی کچھ بھی نہیں ہے، تم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھ کے بیٹھے ہو. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ذالک، یہ بھی، انہم، اس وجہ سے ہے، کانت، کہ تھے وہ، تأتیہم، جب آتے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ، فکفروا، پس وہ انکار کر دیتے یا انہوں نے انکار کر دیا. فاخذہم اللہ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. انہ، بے شک وہ، قوی، سخت ہے، شدید العقاب، اور سخت ترین پکڑ والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ترین پکڑ والا ہے. یاد رکھیں انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پیروی کی جائے. اگر کوئی انسان نبی کے آنے کے مقصد پہ غور نہیں کرتا، اس کی آپ یوں مثال لے لیں کہ ہمارے ہاں آج اگر ہم سب لوگ مل کے اس بات کا دعویٰ کریں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اوپر ایک حرف بھی نہیں آنے دیتے، ہم سب لوگ اس معاملے میں جذباتی ہیں. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یقیناً حقیقت ہے ہمارے جذبات کے اعتبار سے، لیکن ریئلٹی اس سے مختلف ہے. وہ کیا ہے
کہ نبی کو بھیجنے کا صرف مقصد یہ نہیں تھا کہ تم دعویٰ کر دو کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں یا نبی پہ ایمان لائے. نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی پیروی کی جائے. اگر ہم نبی سے دعویٰ تو کرتے ہیں محبت کا لیکن اس کی پیروی نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہمارا دعویٰ صرف کھوکھلا ہے. جیسے وہ شاعر نے کیا خوب کہا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اس طرح سے کہا کہ جیسے وہ آتا ہے ایک شعر آتا ہے کہ دل و زباں مسلم نہیں تو کچھ نہیں، اس طرح سے کر کے شعر آتا ہے، میرے دل سے وہ نکل گیا. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زبان مسلم نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو ہم نے بس زبانی کلامی اللہ کے رسول پہ ایمان لائے ہیں، وگرنہ یقین کریں ہمارے سارے معاملات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مخالف ہیں. خیر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ معاملہ مکمل کیا. اب آگے قصہ موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ ہونے جا رہا ہے جو بار بار ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی آیاتنا اپنی واضح نشانیاں دے کے. وہ واضح نشانیاں کیا تھیں کہ عصا پھینکا وہ اژدہا بن گیا، اپنا ہاتھ بغل میں داخل کر کے نکالا تو وہ سفید چمکنے والا ہو گیا. ان کے سامنے یہ مختلف قسم کی نشانیاں بالبینات واضح معجزے عطا کیے. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ ارسلنا ہم نے بھیجا موسیٰ کو بالبینات بھی آیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ وسلطان مبین اور واضح دلائل دے کے، واضح دلیل کے ساتھ الی فرعون کس کی طرف، فرعون کی طرف، حامان کی طرف، وقارون اور قارون کی طرف. فقالو تو ان تینوں نے کیا کہا، فقالو ان تینوں نے کہا ساحر کذاب، یہ تو جادوگر ہے اور جھوٹا آدمی ہے. اللہ کہتے ہیں فلما پس جب جاءہم وہ آئے ان کے پاس بالحق کی حق لے کر من عندنا ہماری طرف سے، قالو تو انہوں نے کہا اقتلوا قتل کر دو ابناء الذین ان لوگوں کے بیٹوں کو آمنو جو ایمان لائے معاہو اس کے ساتھ ایمان لانے والے لوگوں کے بچوں کو بھی قتل کر دو. یاد رکھیں یہ جو فرعون نے بچے قتل کروائے نا یہ 2 مرتبہ ہوا ہے. نمبر 1 اس وقت جب نجومیوں نے کہا کہ تمہاری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے ایک لڑکا آئے گا تو اس نے کہا کہ بچے قتل کرنے شروع کر دیے. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بچایا، فرعون کے دربار میں بڑا کروایا، پھر جوان کیا. پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مدین چلے گئے. مدین سے جب واپس آئے اس کے بعد آ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو ایمان لانے والے لوگ تھے یہاں پہ دوسری مرتبہ قتل شروع کر دیا گیا. جو بھی موسیٰ پہ ایمان لاتا ہے ان کے بیٹوں کو قتل کر دو، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ اور ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دو. پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ اور نہیں ہے کافروں کا یہ ہیلا کرنا الا مگر فی ضلال کس چیز کے اوپر، ختم کرنے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. فی ضلال گمراہی پر ہے، یعنی بیکار ہے، ان کا کسی طرح سے فائدہ دینے والا وہ ان کا معاملہ نہیں ہے. وقال فرعون اور فرعون نے کہا ذرونی مجھے چھوڑ دو، اقتل میں قتل کروں موسیٰ کو، ولیدعو تاکہ وہ پکارے ربہ اپنے رب کو. اب یہاں پہ یہ نا فرعون جو ہے نا یہ ہمارے ہاں جیسے اردو میں کہتے ہیں نا گیدڑ بھبکیاں مارنا، یہ گیدڑ بھبکیاں مار رہا ہے لوگوں کے سامنے، ایسے ہی اپنے نمبر بنا رہا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں موسیٰ کو قتل کر دوں گا. دیکھتا ہوں اپنے رب کو بلاتا رہے، کیسے بلاتا ہے، اپنے رب کو بلائے جیسے بلانا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے معاملات کرتا ہے جی. انی اخاف میں ڈرتا ہوں ان یبدل کہ وہ بدل دے دینکم تمہارے دین کو، او یا ان یظہر وہ غالب یا وہ یعنی کر دے. ظاہر ہونا مطلب یظہر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لے کے آنا، یا وہ لے آئے یہ ظاہر کر دے فی الارض زمین کے اندر فساد کو. اب یہاں پہ ایک بات آپ نوٹ کریں، بعضوں کا جو اہل باطل ہوتے ہیں نا وہ ہماری بہت ساری چیزوں کو نا ہمارے جذبات کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں. اب جب فرعون کو یہ بات نظر آئی فرعون کا جب یہ بات نظر آئی کہ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غلبہ پا لیتے ہیں اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر اپنی حکومت قائم کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا، میری حکومت جائے گی. لہٰذا اپنی حکومت کے جانے کی وجہ سے لوگوں کو ایموشنلی بلیک میل کر رہا ہے کہ تمہارا دین چلا جائے گا، تمہارا دستور چلا جائے گا، تمہارے طور طریقے چلے جائیں گے، تمہاری ثقافت نست و نابود ہو جائے گی. لوگوں کو ڈرا رہا ہے، دین کے ساتھ جوڑ دیا. اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے لوگوں کو کیسے بیوقوف بنایا جا رہا ہے، جذباتی کر کے کہ اگر یہ غالب آ گیا
تو دنیا کے اندر فساد بھی ہو جائے گا اور تمہارا دین بھی چلا جائے گا، تمہارا دین بدل جائے گا، حالانکہ اس کو اصل میں اپنی حکومت کے بارے میں ڈر تھا۔ وقال موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، انی بے شک میں عزت، پناہ میں آتا ہوں، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، اسی طرح عزت نکلا ہوا ہے وہاں سے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ نے کہا، انی عزت، بے شک میں پناہ میں آتا ہوں، بربی، میرے رب کی، وربکم، اور تمہارے رب کی، من کل متکبر، ہر ایک تکبر کرنے والے سے۔ وہ تکبر کرنے والا کون ہے؟ لا یؤمن، جو نہیں ایمان رکھتا، کس پر؟ بیوم الحساب، حساب کے دن پر۔ یہ تیسرا نام آج ہی آج آپ کے سامنے قیامت کا آ گیا ہے، یوم الطلاق، یوم الآزفہ، یوم الحساب، تین نام تو آج ہی آپ کو مل گئے، قیامت کے تین نام۔ تو جو بندہ تکبر کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دن قیامت کے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے، اس کے میں اللہ کی پناہ لے چکا ہوں۔ اب یہاں پہ اس مومن آدمی کی بات ہو رہی ہے جس کی وجہ سے سورت کو سورت مومن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مومن آدمی ہے جو جس نے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لایا ہوا تھا، لیکن اس نے نا اپنا ایمان اندر چھپایا ہوا تھا، بتایا نہیں تھا لوگوں کو۔ اب یہ لوگوں کو آ کے سمجھا رہا ہے، کہنے لگا، وقال، اور کہا، رجل، آدمی نے، مؤمن، جو مومن تھا، من آل فرعون، آل فرعون سے، یکتمو، اس نے چھپایا، ایمانہ، اپنے ایمان کو، وہ اپنا ایمان چھپا کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس سارے واقعے سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے، جو آگے بات آ رہی ہے، کہ یہ جو مومن آدمی تھا یہ یقینی طور پہ فرعون کے دربار کے اندر کسی بڑے عہدے پہ فائز تھا، جس وجہ سے یہ اتنی باتیں کر رہا ہے اور فرعون اس کو جواب بھی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا۔ اب یہ کیا کہنے لگا، اتقتلون رجلا، کیا تم قتل کر رہے ہو ایک آدمی کو، کس وجہ سے، ان یقولا، کہ وہ کہتا ہے، ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، وقد، اور تحقیق، جاءکم، وہ آیا ہے تمہارے پاس، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، من ربکم، تمہارے رب سے۔ بالکل یہی کام ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو بہت زیادہ ظلم ڈالنے والے لوگ تھے ان میں سے عقبہ بن ابی معیط بھی تھا۔ یہ بڑا خبیث اور ناپاک آدمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بیت اللہ کے اندر عبادت فرما رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کے اندر چادر ڈال کے اس کو مروڑنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سانس بند ہونے لگا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، وہ جلدی سے بھاگے، دوڑے آئے اور عقبہ بن ابی معیط کو مار کے سائیڈ پہ کیا، اس کو دور کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے گلے کو چھڑوایا اور یہی بات کہی کہ کیا تم ایسے آدمی کو مارنے پہ تلے ہوئے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے؟ تو یہاں پہ جو مومن آدمی تھا اس نے بھی یہی بات کہی، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم۔ پھر اس کے بعد آگے کہنے لگے، وَإِن یَکُ کاذبا، وَإِن، اور اگر، یکو، وہ ہے، کاذبا، جھوٹا، فعلیہ کاذبہ، تو اسی پر ہے اس کا بوجھ۔ یعنی اگر وہ جھوٹا آدمی ہے تو تمہارے سامنے ایکسپوز ہو جائے گا، ایکسپوز ہو جائے گا تمہارے سامنے، کوئی مسئلے والی بات نہیں، اس کا جھوٹ کا گناہ اسی کے اوپر ہے۔ وَإِن یَکُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، یُصِبْکُم، تو پہنچے گا تم کو، بعض الذی، بعض وہ چیز، یعیدکم، جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا گناہ یا اس کا بوجھ اس پر ہے اور تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے والا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو تمہیں اللہ کی طرف سے عذاب ضرور آئے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کر رہا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لا یہدی، وہ نہیں ہدایت دیتا، من ہوا مسرف کذاب، ہر اس آدمی کو جو حد سے تجاوز کرنے والا ہے، کذاب، اور جھوٹ بولنے والا ہے یا جھوٹا ہے۔ یا قومی، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، لکم، تمہارے لیے ہے، الملک، آج بادشاہت، لکم، تمہارے لیے ہے، الملک اليوم، آج بادشاہت تمہارے ہاتھ میں ہے، ظاہرین، غلبہ پانے والے ہو، فی الارض، زمین کے اندر، بادشاہت تمہارے پاس ہے، تم زمین کے اندر غالب ہو، فمن ینصرنا، تو کون ہم کو بچائے گا، من بأس اللہ، اللہ کے عذاب سے، ان جاءنا، اگر وہ ہمارے پاس آ گیا۔ یعنی تم آج دنیا کے اندر اگر غالب ہو تو اپنے غلبے کی بنیاد کے اوپر تم ایک آدمی کو قتل کرنے پہ چل گئے اور تم اس کے دشمن بن گئے، اگر اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے تو ہماری مدد کون کرے گا؟ قال فرعون، اب دیکھیں یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ فرعون کا ذرا قریبی آدمی تھا۔ قال فرعون، فرعون آگے اس کو جواب دینے لگا، قال، اس نے کہا، ما اریکم، نہیں میں دیکھتا، الا، نہیں میں رائے رکھتا، یا نہیں میں تم کو دکھاتا،
یا نہیں میں تمہاری رہنمائی کرتا. رہنمائی کر لیں، یہ ذرا آسان ہے. ما اریکم، نہیں میں تمہاری رہنمائی کرتا یا تم کو دکھاتا، الا مگر ما ارا، جو میں دیکھ رہا ہوں. وما اہدیکم، اور نہیں میں تم کو ہدایت دیتا، الا مگر سبیل الرشاد، نصیحت اور بھلائی والے راستے کی طرف. یعنی فرعون کا کہنا یہ تھا کہ مجھے جو بات سمجھ آ رہی ہے نا وہ صحیح بات ہے، اور اسی بات کی طرف میں تم لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہوں، اور میں تمہاری بھلائی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں کہ موسیٰ کو قتل کر دیا جائے اور اس کو چھوڑ دیا جائے اور یہ کام کیا جائے وہ کام کیا جائے. فرعون نے اپنی بات کی. اب یہاں پہ ثابت کیا ہوا کہ یقینی طور پہ فرعون کی بیوروکریسی کے اندر یہ بندہ بڑی پاور والا تھا کہ جس کو فرعون بڑے اچھے انداز سے آگے جواب دے رہا ہے اور ان کو اس کو سمجھا رہا ہے. وقالا، تو کہا، الذی، اس آدمی نے، آمنا، جو ایمان لایا تھا، یعنی مومن آدمی نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، انی اخاف علیکم، بے شک میں تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں، مثل یوم الاحزاب، مثل، اس طرح، یوم الاحزاب، جو احزاب والے دن کا ہوا معاملہ. یعنی سابقہ احزاب سے مراد، یہ یوم الاحزاب سے مراد غزوہ احزاب نہیں ہے. یہاں پہ احزاب سے مراد ہے کہ پچھلے جو گروہ گزر کے گئے تھے ان کے ساتھ جو دن والے، ان کے ساتھ جو عذاب والا معاملہ ہوا، اس عذاب کے دن کے حوالے سے میں تمہارے بارے میں خوف زدہ ہوں کہ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے گروہوں کو عذاب دیا، ویسے ہی کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے اوپر یا تمہارے اوپر عذاب نہ لے کے آئے. کون سا عذاب؟ مثل دأب قوم، دأب کہتے ہیں یعنی مثلا، جیسے کہ دأبی، حال ہوا، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کا، وعاد، اور عاد علیہ السلام قوم عاد کا، وثمود، اور قوم سمود کا، والذین، اور ان لوگوں کا، من بعدہم، جو ان کے بعد تھے. ان لوگوں کے بارے میں جو معاملات ہوئے، ان کو جو عذاب پہنچا، کہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی وہ عذاب نہ دے. وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالی، یرید، وہ ارادہ رکھتا، ظلم کرنے کا، للعباد، اپنے بندوں پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں کرتا. دیکھیں ایک حدیث آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی کو پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا مومنوں پہ کیا حق ہے اور مومنوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ صحابی نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ جانتے ہیں اور اس کا رسول جانتا ہے. آپ نے فرمایا مومن کا فرض یہ ہے کہ مومن کا اللہ کے لیے حق یہ ہے کہ مومن اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور اللہ کا مومن کے لیے حق یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم میں نہ بھیجے. اتنی سی بات اگر کسی بندے کو سمجھ آ جائے، اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے. اس کے بعد اللہ کہتے ہیں وَيَا قَوْمِي، اور اس آدمی نے کہا، یا قومی، ہے میری قوم، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، علیکم، تمہارے بارے میں، یوم التناد، ایسے دن کے بارے میں. تناد کہتے ہیں چیخو پکار کا دن. یہ میرا خیال چوتھا یا پانچواں نام آ گیا آج ہمارے پاس، قیامت کے ناموں میں سے پانچواں یا چوتھا نام آج ہمارے پاس آ گیا. انی اخاف علیکم، میں ڈرتا ہوں تمہارے بارے میں، یوم التناد، چیخو پکار کے دن کے حوالے سے. یہ چیخو پکار کیسے ہوگی؟ ابھی جنتی جنت میں نہیں گئے، جہنمی جہنم میں نہیں گئے، چیخو پکار کیسے ہوگی؟ چیخو پکار کے مختلف معاملات ہوتے ہیں. نمبر ایک تو چیخو پکار یہ ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں، مومن نہیں، عقیدہ توحید پہ نہیں، یا گناہ گار ہیں، اللہ ان کو سائے سے محروم کر دے گا اور وہ مسلسل گرمی کے عذاب میں ہیں. پھر اسی طرح بعض لوگ آئیں گے جو پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، اتنے پسینے میں ہوں گے کہ ان کا برا حال ہو رہا ہوگا اپنے پسینے کی وجہ سے، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے اور پکار رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے کہ ہمارا حساب کر کے بے شک ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے، جہنم میں پھینک دو، لیکن اس پسینے سے ہماری جان چھڑوا لو. یہ چیخو پکار ہوگی. اسی طرح سے ایک چیخو پکار اور ہوگی. وہ کون سی ہوگی؟ کہ وہاں پہ مشرک اپنے شرکاء سے لڑ رہے ہوں گے کہ جناب ہم تو ساری زندگی دنیا میں تمہاری عبادت کرتے رہے، چھڑواؤ ہماری جان. بڑے سارے لوگ اپنے پیشوا اور رہنماؤں کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے، چھڑواؤ ہماری جان، ہم تمہارے پیچھے لگے رہے. بہت سارے لوگ اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ لڑ رہے ہوں گے کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، تمہارے پیچھے لگ کے ایسے ہو گئے، آج ہماری جان چھڑوا دو. یہ ساری چیزیں چیخو پکار کے اندر آ جاتی ہیں. یوم التناد، جھگڑے کا دن ہوگا، یعنی چیخو پکار کا دن ہوگا، آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ ڈرانے والا دن ہو، آہو فغاں کا دن ہوگا. ٹھیک ہے جی. یوم تولون، اللہ فرماتے ہیں یوم، جس دن، تولون، تم پھر جاؤ گے، مدبرین، اپنی پیٹھوں کو پھیر کے. ما، نہیں ہے، لکم، تمہارے لیے، من اللہ، اللہ سے، من عاصم، کوئی بچانے والا. یہ ایسا دن ہوگا جب اللہ سے تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فما لہو من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا.
اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں، اگلی اس کے بعد آیت آ رہی ہے، فرمایا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس. اور یہ اس کے بعد اگلی بات ہو رہی ہے. یوسف علیہ السلام کی حکومت کہاں قائم ہوئی تھی؟ وہ مصر کے اندر قائم ہوئی تھی. اب یوسف علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان لوگوں نے خود اپنا یہ ذہن بنا لیا، یہودیوں نے، کہ اب موسیٰ کی طرح کا کوئی نبی یوسف کی طرح کا کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا انبیاء کو ناحق انہوں نے قتل بھی کرنا شروع کر دیا اور جھٹلانا بھی شروع کر دیا. اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ. فما زلتم پس تم رہے فی شک کے اندر مما اس چیز سے جاءکم بھی جو وہ لے کے آئے تمہارے پاس، یا جس چیز کے ساتھ وہ تمہارے پاس آئے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب حالانکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، قلتم تم نے کہا لن یبعث اللہ نہیں مبعوث کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ من بعد ہی اس کے بعد رسولاً کوئی رسول. انہوں نے خود ہی اپنے طور پہ کہنا شروع کر دیا کہ بس یہی رسول تھے یوسف علیہ السلام، اب اللہ تعالیٰ ایسا کوئی رسول نہیں بھیجے گا. اللہ کہتے ہیں کذالک اسی طرح سے یضل اللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے من ہوا اس کو جو کہ مسرفن حد سے تجاوز کرنے والا ہے، مرتاب اور بہت زیادہ شک کرنے والا ہے. شک کرنے والا اور حد سے تجاوز کرنے والے ایک بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں. الذین یہ وہ لوگ ہیں یجادلون جو جھگڑا کرتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے آتاہم جو ان کے پاس آئی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان کے پاس جو دلائل آئے ہیں وہ سارے کے سارے بغیر کسی وجہ کے اس کے اندر جھگڑا کر رہے ہیں. نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. نہیں دیکھیں ہمارے ہاں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قرآن کی آیت لیتے ہیں اور پھر اعتراض کر دیتے ہیں، جی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، جی یہ کیسے ہو جائے گا، جی مرنے کے بعد دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، جی اللہ نے تو یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. یہ اللہ کی آیتوں کے بارے میں بغیر کسی بات کے جھگڑا کرنا ہے. پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں کبورا مقتن کبورا بہت ہی بڑا ہے، مقتن ناپسندیدہ، یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے عند اللہ اللہ کے ہاں، وعند الذین اور لوگوں کے ہاں امنوا جو ایمان والے ہیں. کذالک اسی طرح سے یتبع اللہ مہر لگا دیتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی علی کل قلب ہر اس دل پر متکبر جو تکبر کرنے والا ہے، جبار اور بڑا سرکش اور بڑا حد سے زیادہ تجاوز کرنے والا ہے. وقال فرعون اب فرعون نے آگے کام شروع کر دیا. وقال فرعون نے کہا یا حامان اے حامان ابن لی بنا دے میرے لیے سرحن ایک بڑا سارا محل، بڑی عمارت بناؤ، لعلی تاکہ میں ابلغو تلاش کروں الاسباب راستے، یا میں پہنچوں ان راستوں پر، اسباب السماواتی آسمان کے راستے، فاطلع تاکہ میں اطلاع پا سکوں یا دیکھ سکوں الہ موسیٰ موسیٰ کے رب کی طرف، وانی اور بے شک میں لأظنہ البتہ اس کے بارے میں یہ گمان کرتا ہوں کاذبا کہ وہ جھوٹا ہے، وانی لأظنہ کاذبا کہ وہ تو جھوٹا ہے، میں اس کو جھوٹا شمار کرتا ہوں، لہٰذا ایک میرے لیے بڑی عمارت بناؤ جس کے اوپر میں چڑھوں. اور عمارت بنائی بھی گئی. اس نے ایسے کام بھی کیے کہ میں جا کے ذرا چیک کروں، اتنا دور آسمان 500 سال تک کا فاصلہ دنیا سے لے کے زمین سے لے کے آسمان تک، پھر اس کے بعد 500 سال، پھر اس کے بعد 500 سال، پھر اس کے بعد آگے جا کے آسمان اور پھر اس کے بعد پانی، پھر اس کے بعد اللہ کی کرسی، پھر اللہ کا عرش، کہاں جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف معاملات ہونے تھے. وکذالک اللہ کہتے ہیں اس طرح سے زینا مزین کر دیا گیا فرعون کے لیے سوء عملہ اس کے برے عمل کو، وصد اور وہ روک دیا گیا عن السبیل راستے سے، وما کید فرعون اور نہیں ہے فرعون کا ہیلا بہانہ الا مگر فی تباب کس کے اندر ہے، تباہی کے اندر. فرعون کی باتیں یہ تباہی کے اندر جانے والی تھی. وقال الذی اور کہا اس شخص نے آمنا جو ایمان لایا، یا قومی اے میری قوم اتبعونی تم میری پیروی کرو، اے میری قوم میری پیروی کرو، اہدکم میں تم کو ہدایت دیتا ہوں سبیل الرشاد بھلائی کے راستے کی طرف. یا قومی اب یہ نصیحت کر رہا ہے، یا قومی اے میری قوم انما هذه الحیات الدنیا صرف اور صرف یہ دنیا کی زندگی کیا ہے، متاع ایک فائدہ ہے، دنیا کی زندگی بس ایک ہلکا پھلکا فائدہ ہے. وان الاخرہ اور بے شک جو آخرت ہے، ہی دار القرار وہ ہمیشگی کا گھر ہے. جیسے آپ جانتے بھی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت آتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن لوگوں سے پوچھیں گے کتنے دن گزار کے آئے ہو دنیا کے اندر، تو وہ کہیں گے کہ لبسنا یومن او بعد یوم،
یا تو ہم نے دن گزارا یا دن کا تھوڑا سا کوئی حصہ گزارا ہے، ہم اتنی دیر دنیا میں رہ کے آئے ہیں. تو دار القرار اور ہمیشگی کا جو گھر ہے وہ آخرت کا گھر ہے. دنیا کے اندر ایک وقت ہے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، بس زیادہ زیادہ کوئی 100 سال گزار لے گا، اس کے بعد اس نے مرنا ہے. اور مرنے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے، جس کے اوپر دنیا کے سارے مذاہب، ساری فکریں، سارے سب دنیا کے لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ مرنا ہے ایک نہ ایک دن. تو اس دنیا جو عارضی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بندہ فیسیلیٹیٹ کرے، اس کے اندر اپنے آپ کو کمائے، بڑھائے، ترقی کرے. کل ایک میری کسی دوست سے بات ہو رہی تھی کوئی بات ہوئی، میں نے کسی بندے کے بارے میں بات کی کہ یار وہ بندہ بڑا غنی ہے، یعنی دل کا بڑا غنی ہے، اس کے پاس اگر کچھ ہے تو وہ لوگوں کو دے دیتا ہے، نہیں کچھ ہے تو وہ مطمئن رہتا ہے، اس کا کوئی دنیا کا ایسا گول نہیں ہے جس کے بارے میں وہ کہے کہ نہیں میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. نارمل ایک ٹھیک ہے، آیا چلا گیا، خیر ہے. تو وہ بڑا حیران ہوئے میرے دوست، کہنے لگے یار شیخ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دنیا کی سب سے بڑی نعمت نا یہی ہے. اور آپ کو میں مزے کی بات بتاؤں، مومن کے لیے نا اللہ سبحانہ و تعالی نے جو آخرت گول رکھا ہے یا ٹارگٹ رکھا ہے نا آخرت کا، یہ بڑا زبردست ٹارگٹ ہے. مومن کے لیے دنیا ٹارگٹ ہے ہی نہیں. آپ دیکھیں دنیا دار آدمی ہے، ایک آدمی ہے کہ جی میں اتنے بلین کما لوں، وہ اتنے بلین کما لیے، اب آگے کیا؟ میں جی اب فلاں کام کر لوں، اب آگے کیا؟ فلاں کام کر لوں، اب آگے کیا؟ وہ دنیا سے مطمئن نہیں ہو رہا. یہاں تک کہ بڑے بڑے بلین ایئر وہ کیا کرتے ہیں، مال کما لیا، ہر چیز آ گئی، لیکن اندر کا سکون نہیں ہے. اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے سائیکلیں لے کے سائیکلنگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہمارا اندر مطمئن ہو جائے. اللہ نے مومن کے ساتھ بڑا شاندار معاملہ کیا ہے، اس کے اندر کے اطمینان کے لیے دنیا بنائی نہیں ہے. اس کو یہ کہا ہی نہیں کہ تو نے دنیا کے اندر گم ہونا ہے، دنیا تیرا گول ہے ہی نہیں. مل گیا ٹھیک ہے، کوشش کرو، لیکن اس کو اپنے اوپر ہیوی مت ہونے دو. یہ نہ ہو تمہارے اوپر حاوی ہو جائے اور تمہارا دنیا ہی ٹارگٹ ہو جائے. مومن کے لیے دنیا ٹارگٹ ہے ہی نہیں. مل گیا تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو خلی ولی کیا فرق پڑتا ہے. اوپر جا کے اللہ سبحانہ، ہمارا ٹارگٹ اصل میں آخرت ہے. اس ٹارگٹ کو ہم چھوڑ گئے اور چھوٹے چھوٹے ہم نے ٹارگٹ بنائے اور ہدف بنائے اور اس کی طرف چلنا شروع ہو گئے. ومل یہ انما هذه الحیات الدنیا متاع، وقتی طور پہ فائدہ ہے. وان الاخرہ ہی دار القرار، ہمیشگی کا اور سکون حاصل کرنے کا جو اصلی گھر ہے انسان کا، وہ آخرت کا گھر ہے، جہاں پہ جانے کے بعد دوبارہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں ہے، اور جہاں پہ کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی چیز نہیں ہوگی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اس کے بعد من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلها. بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے بندے کے ساتھ محبت ہے. فرمایا من عمل سیئۃ، جو کوئی آدمی برا کام کرے گا، فلا یجزا، پس نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا، الا مگر مثلہا، اسی کے مثل. جتنا اس نے برائی کا کام کیا اتنا ہی اس کو بدلہ دیا جائے گا. بلکہ ایک حدیث آتی ہے بڑی زبردست قسم کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی گناہ کرتا ہے نا، اللہ کی بندے سے بڑی کمال محبت ہے، بڑی پیاری محبت ہے اللہ کی بندے کے ساتھ. بندہ جب کوئی انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، نبی صاحب نے فرمایا تو اللہ کہتے ہیں فرشتوں کو لکھ دو نیکی کا ارادہ کر لیا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس نے ابھی نیکی کی تو نہیں، کہا نیت تو کر لی ہے نا، ارادہ لکھ دو اس کا کہ اس نے نیکی کا ارادہ کیا. نیکی کا ارادہ کرنا اللہ کے ہاں نیکی کنسیڈر ہو گیا، نیکی لکھ دی گئی. اب اس مومن نے نیکی کر لی، اللہ فرشتوں کہتے ہیں چلو اب دوبارہ لکھو کہ اس نے نیکی کر لی. پھر اگر اس نے نیکی نہیں کی کسی وجہ سے، پہلی نیکی اس کی قائم ہوگی، اس کو مٹایا نہیں جاتا. لیکن اس کے برعکس انسان اگر برائی کا کام کرتا ہے یا ارادہ کرتا ہے برائی کا، فرشتے جلدی سے حرکت میں آتے ہیں کہ برائی لکھیں. اللہ کہتے ہیں وہ رک جو بھائی، ابھی نہیں، ابھی اس نے برائی کی نہیں ہے، ارادہ کی ہے. اب اس مومن نے برائی کا ارتکاب کر لیا، فرشتے لکھنے لگے نہیں رک جاؤ، ہو سکتا ہے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے. فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لیا، وہ گناہ لکھا ہی نہیں گیا. لیکن اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا تو مومن، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں سے کیا کہتے ہیں ایک طرح سے، اتنا ہی لکھنا جتنا کیا ہے، زیادہ نہ لکھنا. پھر اگر انسان نے نیت کی برائی کی، لیکن برائی کی نیت کو ترک کر دیا، دوبارہ اللہ انعام لکھا دیتے ہیں کہ اس کی نیکی لکھ لو، اس نے برائی کی نیت کو چھوڑ دیا. من جاء بالحسنة فله 10 امثالها ومن جاء بالسیئة فلا یجزا الا مثلها. کوئی بندہ نیکی کا عمل کر کے آتا ہے، اللہ کے ہاں 10 گنا بڑھا کے اس کو نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے. برائی کر کے آتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی سی برائی اس کے لیے لکھواتے ہیں. یہ اللہ کی معدے کے ساتھ کیسی
کمال قسم کی محبت ہے۔ پھر فرمایا ومن عمل صالحا، اور جو کوئی بندہ نیک عمل کرے، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، وہو مؤمن، اور اس حال میں کہ وہ مومن ہے، فاولئک يدخلون الجنہ، پس یہی ہیں وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون، اور وہ رزق دیے جائیں گے، فیہا، اس کے اندر، بغیر حساب، بغیر کسی حساب کتاب کے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو وہاں پہ رزق فراہم کرے گا۔ اور ایک آیت آتی ہے، اللہ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ، ہم دنیا کے اندر اس کو پاکیزہ زندگی دیتے ہیں، ولنجزینہم اجرہم باحسن ما كانوا يعملون، اور قیامت کے دن ہم اس کو ڈبل کر کے اجر اور بہترین قسم کے اجر سے اس کو نوازیں گے۔ لہٰذا دنیا کے اندر اگر سکون، اطمینان، پاکیزہ زندگی اور صاف ستھری اور یعنی 100% پرسکون اور اطمینان والی اگر زندگی چاہیے تو اللہ پہ ایمان لے آئیں۔ اور اللہ پہ ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا، آپ اللہ پہ ایمان لائے، اللہ نے لکھا ہوا تھا قسمت میں، الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے ساتھ اگر کوئی خیر کا کام آ گیا تب بھی اللہ کا شکریہ، اللہ تیری مہربانی ہے، تو نے مجھے یہ خیر عطا فرمائی، اللہ تو نے مجھے یہ فضل عطا فرمایا۔ تو مومن ہر حال میں خیر میں ہی ہوتا ہے، اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کے اوپر اپنے آپ کو لے کے آنا چاہیے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق تھا، آیت نمبر 40 تک۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے اس پہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔